बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन। आज बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। आज हम ये बात करेंगे कि वो 10 कौन से जुमले हैं जो हर मर्द सुनना चाहता है लेकिन औरतें बोलती नहीं है। यानी मर्द चाहता है कि काश ये जुमले मेरे कानों तक पहुंच जाएं, लेकिन औरत कहती है नहीं पहुंचने दूंगी चाहे कुछ हो जाए। तो बड़े इंपॉर्टेंट जुमले हैं, लेकिन मज़ेदार बात ये कि जो ख़वातीन ये जुमले बोलती हैं उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, शोहर उनकी ज़्यादा बातें मान रहे होते हैं, उनका रिलेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और मैं ये समझता हूँ कि वो ख़वातीन बहुत समझदार ख़वातीन होती हैं। अच्छा, इससे पहले मैं वजिया को बोलने का मौका तो मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ कि मुझे पता है आज ये बहुत कुछ बोलना चाह रही हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि बहुत बड़े मिज़ाज निगार हैं, अमेरिका के सबसे बड़े मिज़ाज निगार समझे जाते हैं मार्क ट्वेन। उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि एक अच्छी तारीफ़ के ऊपर मैं 2 महीने गुजार सकता हूँ। तो बाज़ वक़्त होता ही है कि कोई शख्स आपकी तारीफ़ करता है और आप उस तारीफ़ के बारे में जब सोचते रहते हैं तो कई कई दिन तक आप बहुत खुश रहते हैं। और आप यकीन करें, बाज़ तारीफ़ें ऐसी होती हैं जिस पर लोग पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इसके बारे में बात करेंगे हम। तो वजिया क्या कहती हैं आप इस बारे में? आज की वीडियो लेके खैर मैं तो बहुत ही खुश हूँ। रात में जब हम बैठ कर तैयारी कर रहे थे वीडियो की तो ज़ुबैर ने रिसर्च निकाली थी पूरी और रिसर्च के ऊपर हम बात कर रहे थे, लेकिन मुझे नींद बहुत आ रही थी। मैंने ज़ुबैर से कहा इस वक्त तो मैं बैठ के वीडियो की तैयारी हरगिज़ नहीं कर सकती हूँ, ये कि सुबह हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन ज़ुबैर ने मुझे पहला जुमला बताया तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैं रजिस्टर अपना साइड में रख दिया। मैंने कहा अच्छा मुझे आप जुमले बताएं, जुमले हैं क्या? ज़ुबैर ने 10 के 10 जुमले बताए मुझे, वो मैं इनके साथ बोलती रहती हूँ। तो मैंने कहा बड़ी खुशी इस बात की कि आपने रिसर्च जो बाद में निकाली है, ये जुमले मैं ऑलरेडी आपको बोलती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए शादी को और कई दफ़ा ये जुमले मैंने रिपीट किए हैं ज़ुबैर के साथ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी इस बात की। अच्छा चलो ये बताइए कि देखें, ये तो उन्होंने खैर अपनी तारीफ़ करी थी, ये मौका जाने नहीं देती है कभी भी। तो वो तो कोई जाने का मौका। अच्छा ज़ुबैर भी आप बात करें तारीफ़ की, कि तारीफ़ में कहा गया कोई एक जुमला ऐसा भी होता है जो सारी ज़िंदगी आपको खुश रखता है। तो आप बता सकते हैं कोई एक ऐसा जुमला जो मैंने आपकी तारीफ़ में कहा और आपको अभी तक और शायद आगे भी हमेशा याद रहे? हाँ, वैसे एक जुमला ऐसा है और ये मुझसे पूछ रही थी ना जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि अब ये बताइएगा कि वो कौन सा जुमला है। मैंने कहा ऐसा जुमला है जो मुझे याद रहे हमेशा। तो मैंने नहीं बताया था, तो मैं इनको अब बताऊंगा, इनको नहीं पता कि मैं क्या जुमला बोलने वाला हूँ। एक जुमला ने ऐसा बोला, मैं समझता हूँ कि उस जुमले ने मेरा दिन ही नहीं हफ्तों और महीनों और बरसों बना दिए। मैं सोच सोच के खुश होता हूँ उसके ऊपर। ये कह लेंगे कि मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि जो मेरी बेटियां हैं दोनों, हादिया हरमीन, मेरी बेटियों को आप जैसा शौहर मिले। अच्छा, ये नहीं बात बताई ना तो मैं तो शर्मिंदा हो गया। मैं तो हर मर्द को ये लगता है कि शायद मैं अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस तरह मुझे ख्याल रखना चाहिए मैं ख्याल नहीं रख रहा हूँ, मैं एक अच्छा शौहर या अच्छा बाप नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने ये बात कही ना मुझसे, अब यकीन करें कि मैं बता नहीं सकता कि मेरी इस वक्त क्या कैफियत थी। तो मैं अब ये भी कहूँगा लोगों से कि बीवियों को चाहिए कि अपने शौहरों के बारे में, अपने शौहरों की इस तरह से तारीफ़ करें कि वो खुश हो जाएं। क्योंकि देखिए, हर बाप ये चाहता है कि मैं अपनी औलाद का हीरो बन जाऊं। हर बाप की ख्वाहिश होती है। और अब यकीन करें, इस सिलसिले में वो अपनी ख्वाहिशात ऐसे ऐसे मार रहा होता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। ख़वातीन को इस तरह से बात समझ नहीं आती कि हमारा जो शौहर है वो इस तरह से कर रहा है। जब वो अपने बाप के बारे में सोचती हैं कि हमारा बाप कैसे कुर्बानियाँ दिया करता था और ऐसा था ऐसा था ऐसा था, तो जब उनको समझ आता है कि बाप है क्या, तो ये जो शौहर है वो भी आपके बच्चों का बाप है, तो उसकी भी फीलिंग्स वही हैं, तो वो भी उसी तरह से कुर्बानियाँ दे रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि बीवियाँ अगर अपने शौहर को ये एहसास दिलाएं कि यार आप बच्चों के हीरो हैं, आप बहुत अच्छे बाप हैं आप, तो इसको आपको बहुत फ़ायदा होगा। और यही हमारा पहला जुमला भी है कि यू आर एन आउटस्टैंडिंग फादर, आप लाजवाब बाप हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ना इसका उलट होता है कि ख़वातीन जो होती हैं अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने हस्बैंड से, तो वो जो अपने गुस्से का, अपनी बात का इजहार शौहर के सामने नहीं कर पाती हैं, लेकिन बच्चों के सामने कर रही होती हैं। यानी कि मोहल्ले की खातून आ गई या किसी से फ़ोन पे बात कर रही, तो इस बात का ख्याल नहीं करती हैं कि बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपनी भड़ास निकालनी होती है, वो करती हैं बात, और बहुत खतरनाक बात होती है। यानी शौहर की ख्वाहिश क्या है कि मैं अपने बच्चों का एक हीरो बनूँ, मैं अपने बच्चों की निगाहों में एक हीरो हूँ। लेकिन माँ कोई ऐसा काम नहीं वो करती है कि वो साबित करे कि हाँ वाकई में अपने बच्चों के लिए एक हीरो हैं, बल्कि वो मौके की तलाश में रहती है कि वो साबित कर दे कि आप हीरो हैं। सही कह रही है। तो ये अक्सर, अच्छा, हम भी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात माँ बाप दोनों साथ आए हुए होते हैं या बाज़ औक़ात हम मियाँ बीवी की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो हमें वहाँ भी एहसास होता है कि बीवियाँ खुल के अपने शौहर का दिल दुखा रही होती हैं, उनकी बुराइयाँ कर रही होती हैं,
جن باتوں کو وہ اچھے انداز میں کر سکتی ہے، جس میں ہم بات بھی کریں گے، اس کو بھی وہ بڑے غلط انداز سے کرتی ہے. برائی کا موقع تو کوئی جانے دیتا نہیں، میں شوہر کو برائی کرتے ہیں. دیکھیے میرے پاس خواتین بھی بہت پاس آتی ہیں، تو خواتین بھی جو ہے نا اس بات کے لیے بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ شوہر جو ہے کوئی موقع جانے دیتے نہیں ہیں. دیکھیں یہ بات جو آپ کر رہی ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر کہ بیویاں کیا جملے سننا چاہتی ہیں اپنے شوہر سے، اس پہ بھی ہم ویڈیو بنائیں گے اگلی. لیکن آج کا جو دن ہے وہ شوہر کا دن ہے، آج مردوں کا دن ہے. تو دوسرا جملہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں. تھینک یو سو مچ. تو اب یہ جملہ تمام خواتین میں سن رہی ہوں گی، تو ان میں سے کتنے خواتین نے یہ جملہ اپنے شوہر سے کہا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بات کہ آپ نے کبھی یہ جملہ اپنے شوہر سے کہا ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری شادی آپ سے ہوئی ہے، یا آپ میری زندگی میں آئے ہیں، یا مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کی بیوی بنی ہوں. کبھی آپ نے جملہ کہا ہے اپنے شوہر سے؟ دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں یہ جملہ آپ کہتے بھی ہیں، کہنا بھی چاہیے، اور آپ کو اپنے ایکشن سے بھی ظاہر کرنا چاہیے. اچھا بہت ساری باتیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے ایکشن سے ظاہر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایکشن اس کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں. تو آپ یہ احساس دلائیے کہ بھائی میں بڑی خوش ہوں آپ کے ساتھ. اچھا مرد چاہتا ہے خوش کرنا، لیکن مرد کی ایک فطرت میں، سب ہر انسان کی فطرت میں ویسے مرد میں کچھ چیزیں زیادہ ہیں، کچھ چیزیں عورتوں میں زیادہ ہیں. تو مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے خوش رہے، اور اس کے لیے وہ بڑی ایفرٹ کرتا ہے. اچھا بیویاں بعض اوقات خوش بھی ہوتی ہیں، ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں اظہار نہیں کرتی. تو مرد چاہتا ہے کہ وہ یہ ظاہر کریں کہ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، اور وہ ظاہر کرتی ہیں کہ بھائی میں بڑی آپ کے ساتھ ناخوش ہوں. تو اس کا ریلیشنس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، مرد کی سائیکی پہ برا اثر پڑتا ہے، جس کی قیمت چکانی پڑتی ہے عورتوں کو. تو مردوں کے سے یعنی اپنے شوہر سے بیویوں کو یہ جملہ بولتے رہنا چاہیے کہ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور یہ آپ الفاظ سے نہ بھی بولیں تو اپنے ایکشن سے ظاہر کریں. اچھا یہ جملہ بظاہر تو بڑا نارمل سے رہے گا، بلکہ بعض خواتین کہیں گی کہ یہ جملہ بولنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے، ہم کیوں یہ جملہ بولیں. لیکن ہم یقین کریں کاؤنسلنگ کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ میری بیوی کے اپنے طالبات اچھے نہیں ہوتے ہیں اور بیوی کو شکایت ہوتی ہے اپنے شوہر سے، تو میں انہیں میں سے کئی جملے میں نے ان کو بولے کہ آپ یہ بولا کریں. اسی میں سے ایک جملہ یہ والا بھی ہے. ایک خاتون تھی بڑی پریشان تھی اپنے شوہر کی طرف سے. میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے شوہر کو یہ ظاہر کریں کہ آپ واقعی میں ان کے ساتھ خوش ہیں. نہیں خوش تو میں ہوں. میں نے کہا نہیں آپ ہیں خوش، لیکن ان کو بھی ظاہر کریں کہ آپ خوش ہیں. آپ یقین کریں ان کی لائف میں بہت بڑا چینج آیا ہے صرف اس ایک جملے کی وجہ سے، اس ایک رویے کو شو کرنے کی وجہ سے. آئے گا ڈیفینیٹلی فرق آئے گا، یہ بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے. خیر تیسری بات یہ ہے کہ آپ بہت پرکشش ہیں. دیکھیں ناظرین، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ الفاظ سے ہی کہیں، الفاظ سے بھی کہنا چاہیے، کیونکہ پرکشش ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں، ان میں ایسی کشش نہیں ہوتی کہ لوگ ان کے پاس آئیں. لیکن کچھ لوگ بظاہر بہت خوبصورت نہیں ہوتے لیکن ان میں اٹریکشن ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کا دل چاہتا ہے ان کے پاس آئیں. تو آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ مجھے اچھا، اب اس میں عورتیں کر کے آ رہی ہوتی ہیں عام طور پہ، چاہے وہ نہ کہیں کہ آپ یہ الفاظ نہ کہیں کہ آپ بہت اٹریکٹیو ہیں، لیکن وہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ اٹریکٹیو نہیں ہیں. وہ باقی لوگوں کی تعریفیں کر رہی ہوں گی، باقی ایکٹرس کی تعریفیں کر رہی ہوں گی، رشتہ داروں میں کچھ لوگوں کی تعریفیں کریں گے، وہ بڑا اٹریکٹیو ہے، بڑا ڈیشنگ ہے، بڑا ہینڈسم ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے. مرد بیچارہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی حالت دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا مرد کی بھی غلطی ہے، اس کو اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے، لیکن اس غلطی کی سزا آپ تو نہ دینا، اس کو بہت سارے لوگ دے رہے ہوتے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. تو عورتوں کو احساس یہ نہیں دلانا چاہیے کہ یو آر ویری ان اٹریکٹیو پرسن. پرسنالٹی کو لے کے جب شوہر جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو اور اس پہ بیوی کا رویہ بھی ایسا ہو، سوچے نا کہاں پہنچے گا وہ تو بیچارہ کہیں نہیں پہنچے گا، وہ وہی رہے گا. خیر چوتھا جملہ جو ہے وہ کیا ہے وجہ؟ چوتھا جملہ جو ہے وہ ہے میں آپ کے فیصلوں کی بہت قدر کرتی ہوں. یعنی جو آپ فیصلے کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کے فیصلوں پہ. دیکھیں بہت سارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہروں کے فیصلوں کی قدر نہیں کرتی. غلطی سب سے ہوتی ہیں. کوئی پراپرٹی خرید لی اس میں غلطی ہو گئی، کسی سے تعلقات غلط دوستی کر لی اس کی وجہ سے کہیں نقصان ہو گیا، نوکری پہ، کاروبار پہ، 50 جگہ پہ غلطی رہتی ہے. اور غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، عورت سے بھی گھر پہ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن خواتین یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یو آر ڈفر، یہ ظاہر کرتی ہیں آپ ایک اسٹوپڈ انسان ہے، تو آپ ایڈیٹ ہیں. مرد کو یہ احساس دلا دیتی ہیں بڑی مزے سے، چاہے وہ یہ الفاظ نہ بھی استعمال کر رہی ہوں، وہ اپنے انداز سے یہ شو کر دیتی ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا ہمیں پتہ ہے آپ کیا ہے. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں یہاں پہ میں کہ جیسے بیویاں اس بات کا اظہار کر دیتی ہیں کہ نہیں آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ہم سب کو اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے، آپ جو ہیں بالکل بیوقوف انسان ہیں. جب یہ باتیں گھر میں ہوتی نا پھر بھی شاید کسی حد تک مرد بھی برداشت کر لیتا ہوگا، اپنی بھڑاس بھی وہ نکال لیتا ہوگا. چلے ہم اس بات کو کریں، لیکن جب یہ باتیں بیویاں کسی اور کے سامنے کرتی ہیں، یعنی بیچ محفل میں بیٹھ کے بات ہو رہی ہوتی ہے، یا شوہر کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتی ہیں کہ ان کو تو عقل نہیں ہے، اتنا پیسہ ملا سارا پیسہ ڈبو دیا انہوں نے یہ فیصلہ غلط کیا. میں نے کہا تو اس طرح سے کریں گے نہیں بھائی یہ کریں گے دیکھا اپنے بھائیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، ہاں لوگوں پہ خرچ کر دیا، اتنا کمایا اور سب دوستوں میں اڑا دیا، اتنا کمایا بھائیوں پہ لگا دیا، ان پہ خرچ کر دیا.
اب ہوتا کیا ہے جب سب کے بیچ میں بیٹھ کے آپ برائی کر رہے ہوتے ہیں نا, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جب خواتین کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے شوہروں کے چہرے پہ آپ دیکھا کریں, ان کی آنکھوں میں جو وہ ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے, بہت خطرناک ہوتی ہے وہ. اچھا وہ ندامت اور شرمندگی ان کے چہرے پہ ہوتی ہے تو باقی لوگوں نظر آ رہی ہوتی ہے, بیوی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. ہوتا کیا پھر کہ آپ صحیح ہوتے ہوئے تو رد ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. لوگ کہتے ہیں دیکھو بیچاری کیسے اپنے شوہر کو سنا رہی ہے, کتنا معصوم کتنا مظلوم شوہر ہے بیچارا, چاہے مظلوم نہ بھی ہو. ہاں مظلوم نہ بھی ہو, اچھا آپ کو والا لیکن اس کا فیس جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے. تو ناظرین اگر بیوی سمجھانے میں کامیاب ہو جائے نا کہ میں آپ کے فیصلوں کی قدر کرتی ہوں, یقین کریں زندگی بہت اچھی ہو جائے گی, وہ آپ کو اپنے فیصلوں میں بھی شامل کرنا شروع کر دیں گے. نیکسٹ ناظرین پانچواں جملہ ہے کہ ہم اپنی آمدنی میں رہتے ہوئے گزارا کریں گے, یعنی خرچ اپنی آمدنی میں رہتے ہوئے کریں گے. یہ بہت اہم جملہ ہے. گھروں میں اکثر جو لڑائی کی وجہ بنتی ہے, جو بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ خرچہ ہی ہوتا ہے, کم آمدنی ہی ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں اگر یہ کہ ایک شخص جتنے پیسے کما کے لے کر آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ نہیں کما سکتا, تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسی کے اندر رہتے ہوئے خرچ کریں. یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس انکم بڑھانے کے سالڈ پوائنٹ ہوں, وہ پوائنٹ نہ ہو جس سے اسے شرمندہ کر سکیں, بلکہ وہ پوائنٹ ہو جس میں مل کے آپ انکم بڑھا سکیں. خواتین کو لگتا ہے کہ پیسے کم ہیں اور شوہر نہیں کما پا رہا, تو وہ بھی اپنا ذہن استعمال کریں, گھر میں رہتے ہوئے اپنی آمدنی کو بڑھائیں. یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم شوہر کو یہ احساس نہ دلائیں کہ آپ اتنے کم پیسے دے رہے ہیں اور اس سے میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. اس کو یہ احساس دلائیں گے اب جتنے پیسے لے کے آئے نا اس کے اندر ہم مینیج کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس میں گزارا کریں گے اور آہستہ آہستہ اپنے حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل, مطلب اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے جو آمدنی ہے اس میں گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ساتھ ساتھ اپنی آمدنی بڑھانے کی آپ کوشش کریں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں انکم بڑھانے میں تو بڑھائیے, لیکن اس کو یہ تنگ نہیں کیجیے کہ آپ بہت کم پیسے لے کر آ رہے ہیں, اس میں گزارا نہیں ہو سکتا, آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں. خیر نیکسٹ جملہ جو ہے وہ بڑا مزے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں. بہت سی عورتیں کہیں گی کہ اچھا انسان ہے ہی نہیں ہمارا شوہر, تو کس طرح کہتے ہیں وہ اچھا انسان ہے, اس کی حرکت اگر آپ کو بتا دینا تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کیسا انسان ہے. تو ہر انسان اچھا برا نہیں ہوتا, ہر انسان میں اچھائیاں یا برائیاں ہوتی ہیں. تو ہم آپ کو مشورہ یہ دیں گے کہ ایسا نہیں ہے, اچھا یہ جملے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی بول لیں کہ آپ نے پلان کیا ہوا کہ آج یہ جملہ بولنا ہے یہ جملہ بولنا ہے, نہیں. یہ ہم نے آپ کو بتائیں 10 جملے تو آپ جائیں اور سب کو بولنا شروع کر دیں. نہیں سچویشنل, تبھی تو اچھا کام کرتے ہوں گے وہ بھائی صاحب. تو آپ ان سے کہیں کہ آپ واقعی میں ایک اچھے انسان ہیں, تو وہ بندہ حیران رہے گا کہ یار یہ میری بیوی مجھ سے کہہ رہی ہے. لیکن اگر آپ نے یہ دیانتداری سے کہا ہوگا جملہ, ان کی کسی اچھی بات پہ ہی کہا ہوگا, کبھی بھی ہم جھوٹ کو پروموٹ نہیں کرتے, ہم یہ کبھی بھی آپ کو مشورہ نہیں دیں گے کوئی بھی بات آپ جھوٹ کہیں. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سچ بولنے کا موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. آپ کہیں کہ آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں اور آپ نے یہ جو کیا مجھے بہت خوشی ہوئی. کسی بھی سچویشن میں آپ کو دیکھیں یہ تھوڑی بہت اچھا ہے ہر ایک کے اندر, ہر انسان کے. تو نیکسٹ جو ہمارا 8واں جملہ ہے وہ کیا ہے؟ ناظرین 8واں جملہ جو ہے بہت ہی اہم ہے, مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا. وہ جملہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے بہت محنت کرتے ہیں. دیکھیں ناظرین جتنے مرد ہیں عموماً عام طور پہ وہ اپنی فیملی کے لیے واقعی بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں. صبح سے رات تک وہ لگے رہتے ہیں اس چکر میں کہ میں کسی طرح اپنی آمدنی بڑھا لوں, میں اپنی فیملی کو خوش کر سکوں, میں اپنے بچوں کو ایک بہترین تعلیم دے سکوں, ان کے کھلائی پلائی کا خیال رکھ سکوں, ان کی اچھی تربیت کر سکوں, میں اچھا مستقبل دے سکوں میں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی بھی ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. بیویاں تو بالکل بھی مطلب اگر ان کا شوہر سے کوئی اختلاف چل رہے ہیں, کوئی مسئلے چل رہے ہیں, کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ تمام چیزوں کو سائڈ میں کر دیتی ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ بیلنس رکھنا چاہیے لائف میں. آپ کے اپنے اختلافات اپنی جگہ لے کے اپنے شوہر کی محنت کو, اس کی قربانیوں کو آپ سمجھیں. تو اور بعض اوقات تو اتنا غیر اخلاقی جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ تو ان کا فرض ہے, وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ہم اس پہ ویڈیو بنا چکے ہیں بہت پہلے, تقریباً 2 سال پہلے ہم نے بنائی تھی کہ پھر بعد میں بیٹے بھی کہتے ہیں اپنی اماؤں سے یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. تو یہ جملہ دیکھیں, اس جملے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جملے سوسائٹی میں بہت عام ہوتے جا رہے ہیں کہ اماں ابا جو ہے ان کی ذمہ داری ہے. اور بعض اوقات اس میں بہت انیتھیکل جملے بھی بول دیتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بچپن سے ہم شکر گزاری نہیں سکھا رہے ہوتے, بچوں کے سامنے تعریفیں نہیں کر رہے ہوتے, ان کو احساس نہیں دلا رہے ہوتے کہ آپ جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. جو آپ نے جو کہا کہ شوہر کہتے ہیں, شوہر سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ کا فرض ہے, تو آپ یقین کریں بہت سارے کام ایسے عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں جن کا فرض ہوتا ہے کرنا, تو لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اور گھر کا خیال رکھ رہی ہیں, بچوں کا, ہاں بچوں کا خیال رکھ رہی ہیں, تو وہ چاہیں گی نہیں کہ ہماری تعریف ہو کہ ہم نے یہ کام کیا. بھائی میری تو یقین کریں بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ بڑا کام کرتی ہوں نا, تو میں چاہتی ہوں صبح مجھے ضرور اپریشیٹ کریں کہ تم نے یہ اچھا کام کیا ہے. شکل دیکھتی رہتی ہیں, بعض وقت کھانا لا کے رکھیں گی اور میں نے پہلا نوالا لیا نہیں ہوتا, کیسا کھانا بنا ہے زبیر, کیسا ہے, یار میں کھا لوں, ایک نوالا کھانے کی اجازت ہے.
तो फिर मैं बता दूंगा कैसा बना है. हाँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है ये कोई मैं एक अनोखा या अलग से काम नहीं कर रही हूँ. तो अगर शौहर भी अपने फ़राइज़ अदा कर रहा है तो उन फ़राइज़ की अदायगी में भी आपको उसकी तारीफ़ करने की ज़रूरत है, उसको अप्रिशिएट करें, उसको बताएं कि नहीं वाकई में जो आप सुबह से रात तक लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हमें आपकी मेहनत की, आपकी कुर्बानियों की पूरी हमारी निगाह में अहमियत है उसकी. चलें, नवा जुमला जो है वो ये है कि बीवियों को करना चाहिए, शौहर कभी ना कभी तो हेल्प करते होंगे ना उसकी, या करते ही नहीं होंगे. जब भी हेल्प करें, मदद करें, तो आप कहें यार आपकी मदद की वजह से मुझे बड़ा सुकून हो गया, या आपने ये काम किया जिसकी वजह से मुझे सुकून हो गया, मुझे आसानी हो गई, आपने ये चीज़ ला के दे दी तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया. तो बीवियों को चाहिए कि शौहर को ये एहसास दिलाएं कि अगर उन्होंने किसी भी हवाले से कोऑपरेट किया है, देखिए ये समझ लीजिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, ये कानून फरावानी भी है, ये अल्लाह ताला का कानून भी है कि तुम जिस चीज़ के लिए शुक्र अदा करोगे अल्लाह ताला उस चीज़ को बढ़ा देगा. तुम शुक्र अदा करो, मैं और दूंगा. तो अगर आपने शुक्र अदा करना शुरू कर दिया, मेरी बड़ी मदद करते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि शौहर फिर मज़ीद आपकी दूसरे कामों में भी मदद करेंगे. अब आखिरी जुमला ये आप बताएंगे क्या है? आखिरी जुमला ये है, ये मुश्किल वक्त आपने बहुत अच्छी तरह गुजार दिया. जी, देखिए मुश्किलात तो आती हैं ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में आती हैं. अगर आपको लगता है कि आपके शरीक हयात ने इस वक्त बहुत अच्छे अंदाज से सिचुएशन को हैंडल किया है, यानी कूल एंड काम रहे, गुस्सा नहीं किया, या समझदारी से काम किया, या एक्स्ट्रा एफर्ट की, मेहनत की, जब भी आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल वक्त था लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से गुजारा. नाज़रीन, अगर शौहर को आपने एहसास दिला दिया ना, यकीन करें उसने जितनी मेहनत की होगी ना, उसको लगेगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई. और अगर उसको ये लग गया कि मेरी मेहनत वसूल हो गई, अगली दफ़ा वो पहले से बढ़ चढ़ के मेहनत करेगा. बिल्कुल. इन 10 बातों का ख्याल रखिए. अगर ये 10 जुमले आपने बोलना शुरू कर दिए और आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं हुई, तो समझ लें हमारी जिम्मेदारी है. तो फिर आप कहेंगे हमने 3 महीने तक ये जुमले बोले थे और हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई है, या हमने कुछ अर्से तक जुमले बोले और ज़िंदगी तब्दीली नहीं, तो हम आपको अपनी किताब शुक्रिया जो है वो गिफ्ट के तौर पे देंगे कि अब इस किताब को पढ़ें, फिर तो ज़िंदगी लाजमी चेंज होगी. ये 10 जुमले बहुत कीमती हैं, इन पर अमल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ देखिएगा आपकी ज़िंदगी किस तरह खुशियों से भर जाती है. अच्छा, अगर इन 10 जुमलों में कोई जुमला आप बोलती भी हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ये जुमले आप बोलती हैं और इन जुमलों का आपको फ़ायदा क्या होता है, ये ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए. ये नहीं बताएगा कि जुमला बोलती हैं और आपकी ज़िंदगी कैसी है, तो ये हमें बताइएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.